اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وظائف چینل 45 پہ سننے والے ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، چھوٹی سی سورہ ہے، سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ ہے۔ جس طرح میں بتاؤں گا آپ نے اسی طرح اس وظیفے کو کرنا ہے، اور انشاءاللہ کر کے پھر آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ یہ وظیفہ آپ نے کیا، آپ کو کتنی برکتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے، ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا۔ اگر پہلی بار میرے چینل پر آئے ہیں، مجھے پہلی بار آپ سن رہے ہیں، تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ روزانہ کا نیو وظیفہ سب سے پہلے آپ کو پہنچ سکے۔ تو یہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے، یہ 29 رجب المرجب کے دن مغرب کے بعد کسی بھی ٹائم آپ نے اس کو کر لینا ہے۔ اب کرنا کیسا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی برکتیں کیا ہیں وہ بھی آپ سماعت فرما لیں۔ اس وظیفے کی برکت سے اگر آپ پہ رزق کی تنگی ہے تو یہ وظیفہ آپ زندگی کا معمول بنا لیں۔ 29 رجب کو کریں، اس کے بعد بھی آپ کریں، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ 29 رجب ہی کو کرنا ہے، آپ کسی بھی دن آپ کر سکتے ہیں۔ بٹ اس کی جو برکتیں ہیں، یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، بڑی برکت اور فضیلت والا مہینہ ہے، اس لیے 29 رجب المرجب یعنی طاق میں آپ نے اس وظیفے کو سٹارٹ کرنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ آپ کی لائف بدل جائے گی، آپ کی زندگی سے تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں، گھر میں بیماری ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ شفا میں تبدیل ہو، آپ سورہ کوثر کا وظیفہ کریں جیسے میں بتاؤں گا۔ رزق کی وجہ سے آپ کے گھر میں تنگی ہے، تنگی کا شکار ہیں، آپ یہ وظیفہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا، اور وہاں سے آپ کو رزق عطا فرمائے گا جہاں کا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ کے ذہن و گمان میں بھی وہ جگہ نہیں ہوگی جہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کو رزق عطا فرمائے گا۔ اگر آپ نرینہ اولاد کے لیے یہ وظیفہ کرتے ہیں، آپ بے اولاد ہیں، آپ چاہتے ہیں، اور ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے ہاں اولاد ہو، اور آپ اولاد کے لیے یہ وظیفہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو نرینہ اولاد سے مالا مال فرمائے گا۔ جہاں آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کی شادی میں کوئی رکاوٹ ہے، آپ یہ وظیفہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ الرحمن کچھ ہی دنوں کے اندر آپ رزلٹ ملے گا، اور وہاں آپ کی شادی بھی پکی ہو جائے گی، آپ کا رشتہ پکا ہو جائے گا۔ جس مقصد کے لیے بھی آپ کریں گے، آپ کی زندگی میں کوئی بھی مقصد ہے، آپ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میرا جی نیو گھر ہو، میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں، آپ اس گھر کے لیے یہ وظیفہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو گھر بھی عطا فرمائے گا، آپ کو اولاد بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ آپ کی زندگی کے اندر جو بھی خواہش ہے، آپ وہ خواہش اپنے دل میں رکھیں، اور دل میں رکھنے کے بعد آپ اس وظیفے کو کریں، اور انشاءاللہ کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کیسے چینج ہوتی ہے، آپ کی لائف کے اندر سے کتنی پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور فرماتا ہے۔ اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، آپ اپنی محبت اس کے دل میں بسانا چاہتے ہیں، آپ اس کے دل میں بسنا چاہتے ہیں، اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ سخت سے سخت انسان کا جو دل ہے وہ بھی آپ کے لیے نرم ہو جائے گا، اور اس کے دل میں آپ کی محبت، آپ کا پیار بڑھ جائے گا، آپ کی چاہت اس کے دل میں اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ 29 رجب المرجب مغرب کے بعد کسی بھی ٹائم آپ نے باوضو ہو کر اخلاص نیت کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ آپ نے سورۃ الکوثر کو بسم اللہ کے ساتھ، سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر 121 بار بسم اللہ کے ساتھ اس سورہ کو آپ نے 121 بار پڑھنا ہے۔ اول آخر آپ نے درود ابراہیمی کو 3 بار پڑھنا ہے۔ لاسٹ کے اندر آپ نے جب یہ 121 بار سورہ کوثر آپ کی تلاوت کر لیں، اس کے بعد آپ نے یا رزاقو 33 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ یا رزاقو 33 بار آپ نے یا رزاقو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہوگا، آپ کی زندگی کے اندر جو بھی آپ کی خواہش ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ اللہ کے کلام میں کوئی شک نہیں ہے، آپ اس وظیفے کو کریں گے انشاءاللہ الرحمن، دیکھیں آپ کی زندگی سے اللہ تعالیٰ کتنی پریشانی کو دور فرماتا ہے، اور کتنی خوشیاں آپ کو اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ آپ اس وظیفے کو نیت کے ساتھ کریں، اخلاص دل کے ساتھ کریں، کامل یقین کے ساتھ کریں۔ یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں نا، اگر آپ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، آپ نے صرف 29 رجب کو اس کو نہیں کرنا، آپ اس کو زندگی کا معمول بنا لیں، آپ 29 کو بھی کریں، آپ 30 کو بھی کریں، آپ روزانہ کی روٹین پر اگر آپ سورہ کوثر کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں، تو یقین کریں آپ کی زندگی سے کافی ساری پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا، اور آپ کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ خوشیاں اور برکتیں عطا فرمائے گا۔
تو صدقہ جاریہ یہ ہے کہ آپ کسی پریشان کو اگر آپ دیکھیں کہ کوئی بندہ پریشان ہے، آپ اس کو زبانی بتا دیں، زبانی نہیں بتاتے تو آپ ویڈیو شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی اپنی زندگی میں خوشیاں لا سکے۔ اسی کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ کسی کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھ کر آپ اس کی پریشانی کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں آپ کا شمار ہوگا۔ تو آپ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ مجھے آپ دعائیں دیں گے کہ کسی نے وظیفہ بتایا تھا اور وظیفہ بڑے کام کا تھا، بڑا کام کر گیا وظیفہ، آپ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ خود محسوس کریں گے۔ امید کرتا ہوں وظیفہ اچھا لگا ہوگا، ویڈیو اچھی لگی ہوگی، لائک ضرور کرنا ہے، کومنٹ میں آگے اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمانا ہے، اور ملتے ہیں نیکسٹ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔